اللہ کی صفات میں، اللہ رب العزت کے اختیارات میں اگر کسی کو شریک کیا جائے گا، انسان کے لیے کامیابی نہیں ہے، انسان کے لیے نجات نہیں ہے، پھر انسان کے لیے صرف ہلاکت ہی ہلاکت ہے، پھر انسان کے لیے صرف بربادی ہی بربادی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہوگا کہ جب بندے اللہ کا حق پورا کریں گے، اللہ یعذبہم، تو پھر اللہ ان بندوں کو عذاب نہیں دے گا، اللہ پھر ایسے بندوں کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اللہ پھر ایسے بندوں پر ناراض نہیں ہوگا، اللہ کا غیظ غضب اور ناراضگی نہیں ہوگی۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب بندے اللہ کا حق پورا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دے گا بلکہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ میرے بھائیو اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس حق کا تعلق پھر صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس حق کا تعلق انسان کی ساری زندگی کے ساتھ ہے، ساری سانسوں کے ساتھ ہے، اس کے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی عمر کے ساتھ ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت کے ساتھ ہے کہ وہ ہر صورت میں اللہ کے حق کو پورا کرے۔ یہ دو حقوق میں سے پہلا حق جو اللہ کا بندوں پر ہے اور دوسرا حق بندوں کا حق بندوں کے اوپر ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے، پھر انسان صحیح معنوں میں مسلمان بنتا ہے، پھر انسان کامیابی اور نجات والے راستے پر چلتا ہے۔ ورنہ جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا تھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں، غریب اور کنگال شخص کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مفلس اور غریب تو وہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ